السلام علیکم، میں ہوں آپ کی بہن اینی جبار۔ امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ جی، آج کا جو ٹاپک جو میں لے کر آئی ہوں وہ کامن ہونے کے ساتھ ساتھ امپورٹڈ بھی ہے۔ مہنگائی بہت ہے، بول بول کے اکثر ہم اپنے نیئرز اور ڈیئرز کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ منی سیو کرنا یعنی خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی بہت ناقابل یقین ہو گئی ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے شوق بھی پورے کرے اور کچھ نہ کچھ سیونگ بھی ہو جائے۔ لیکن اس طریقے سے انسان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جب نمبر آزما کرتا ہے تو بہت ساری مشکلات بھی آ جاتی ہیں۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ضروریات تو سب کی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن شوق تو بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کو سلیقے سے گزارنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات کو محدود کرنا ہے اور ان چیزوں پر پیسے اپنے لگانے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو، اور اسٹریس سے بچنا ہے۔ یہ پیسے کی دوڑ پہ ہم اسٹریس کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، نتیجتاً خراب صحت۔ انکم بڑھانی ہے، انکم بڑھانے کے ذرائع سوچنے ہیں، اور یہی کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے سیونگ وغیرہ کرنی ہے، اور بہت مختلف طریقوں سے اور بہت بہترین طریقوں سے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ جو میرا طریقہ ہے جس سے میں اپنی منی کو سیو کرتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، میں ایک فائنینشلی ایڈوائزر نہیں ہوں، ہاؤس وائف ہی ہوں، تو اس طریقے سے جن چیزوں پر میں پیسے خرچ کرتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہ شاپنگ کے لیے میں جب جاتی ہوں تو سر فہرست میری ان چیزوں کی ہوتی ہے کہ جو مجھے زیادہ ضرورت ہے، اور آن لائن شاپنگ یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کے پیکیجز اتنے زیادہ یعنی اٹریکٹیو ہوتے ہیں نا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ بائی کر لیتے ہیں۔ اور یہی حال ہمارے فوڈ کا ہے، جو یہ دیگر فوڈز کی ایپس ہیں یہ بھی بہت زیادہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ منگا ہی لیتے ہیں، تو اس سے ہماری منی ویسٹیج ہو جاتی ہے۔ اور جو ہم یہ کرتے ہیں آن لائن شاپنگ، اس کی ہمیں کچھ اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم منگا تو لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اسٹور روم سے پہنچتے پہنچتے ردی تک پہنچ جاتی ہے، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی پوری لائف میں لاکھوں روپے اس بیجا کی شاپنگ میں برباد کر چکے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی چیز بائی کرنے سے پہلے خود سے یہ پوچھئے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر جواب ہاں میں آئے تو پھر اس چیز کو بائی کیجئے، ورنہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور اسی طریقے سے یہ فوڈ ایپس ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں کھانا بنا لیں، کیونکہ بہرحال باہر کا کھانا بہت مہنگا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے صاف ستھرا ہیلدی کھانا ہم گھر میں بناتے ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور ریڈی میڈ کھانے ہوتے بھی بہت مہنگے ہیں۔ اس سے ہماری جو سیونگ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی چیز ہم جیسے کہ سیٹرڈے سنڈے کو، یہ ویکینڈ ہیں جن کے، ان کے لیے ہم اپنی تیاری گھر میں کر لیں، کچھ اسپیشل بنا لیں۔ میں اسپیشل بناتی ہوں، سیٹرڈے سنڈے میں اسپیشل بناتی ہوں، اور اوکیشنز پر ہی میں باہر جانا پسند کرتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ منی سیونگ اچھی ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اور وہ 4 ہیں: بلز ہیں، رینٹ ہے، گروسری ہے، اور فیسز ہے۔ اب رینٹ ہو گیا اور فیسز ہو گئی، یہ تو فکسڈ ہے، اس کے اندر ہم کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے، کیونکہ رینٹ ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے رینٹ کی بات کر رہی ہوں جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو اس سے، جن کے کرائے کے گھر نہیں ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کا ایک طریقے سے یہ سیونگ ہی ہو جائے گی۔ اور یہ خرچے تو سال بھر میں بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان میں کٹوتی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ رینٹ ہو گئے اور اسکول فیسیں ہو گئی ہیں، تو تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے کام لے کر ہم اپنی جو ہماری 2 کیٹیگریز ہیں جو بہت اہم ہیں وہ کیا ہیں، گروسری ہیں اور بلز ہیں۔
اس کے اندر ہم بہت اچھی طریقے سے اپنی سیونگ کر سکتے ہیں. سوجھ بوجھ سے ہم یہاں پر کام لیں تو بہت کچھ ہم اس میں سے بچا سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات کہوں گی، کنجوسی میں اور فضول خرچی میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر ہی ایک چیز بنتی ہے. ہم پیسز کو جوڑیں گے تبھی ایک خوبصورت چیز کو وجود میں لے کر آئیں گے. اسی طریقے سے ہم کوائنس جوڑیں گے نا تو نوٹ خود بن جائیں گے. ہم کوائنس کی حفاظت کریں گے، نوٹ اپنی حفاظت خود کر لیں گے. یہ چیز تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی. اور فضول خرچی، منی ویسٹیج، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اس پہ جتنی جلدی قابو پایا جا سکے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ انسان امیر زیادہ کمانے سے نہیں ہوتا، زیادہ بچانے سے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم گروسری جب کریں تو پہلے سر فہرست ہم نے ایک اس کی فہرست بنانی ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو سب سے پہلے کچن کا آپ اپنا ایک راؤنڈ اباؤٹ لے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا لینا ہے، کیا چیز آپ کی کچن میں موجود ہے، کیا چیز کم ہے اور کیا چیز نہیں ہے. ان کیٹیگریز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے گروسری کی شاپنگ کرنی ہے. اور مہینے کا ہی لے کر آنا ہے، نہ زیادہ لے کر آنا ہے نہ کم لے کر آنا ہے. اس طریقے سے آپ نے اپنا اسٹرکچر تیار کرنا ہے. اور رہی بات بل کی، تو بل کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے کہ اب بل میں ہم بچت کریں. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے. جہاں سے نکلے وہاں کی لائٹس، فین کو آف کر دے. اس سے کافی بچت ہوگی. اسی طرح ہم فونس بل پر بھی بچت کر سکتے ہیں. اور ساری بات احساس ذمہ داری کی ہوتی ہے، گھر کے ہر فرد پر عائد ہے. اور سب سے زیادہ اہم بات تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی ہے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں میڈیکل سب سے مہنگا ہو گیا ہے. آپ کسی بھی کلینک میں چلے جائیں، ایون آپ کو فیور ہی ہو رہا ہو تو آپ کے 500,000 تو یوں ہی چلے جاتے ہیں. تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. بار بار ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو سیونگ پر بہت ہی برا اثر پڑے گا آپ کی. اسی طریقے سے گروسری پہ جانے سے پہلے لسٹنگ کیجیے. اہم چیزوں کو بھول نہ جائیں اور ایسی چیزیں نہ بائی کر لیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ منی ویسٹیج ہو جائے گی، سامان کی بربادی ہو جائے گی. اور ایک بات، 3 ماہ تک آپ اپنے انکم اور اپنے چھوٹے چھوٹے تمام اخراجات لکھنے کی عادت ڈالیں. پھر آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر آپ اپنی وہ ساری چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں جن پر آپ منی ویسٹیج کرتے تھے. آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم بغیر لکھے کام کر لیتے ہیں. ایک مشکل ہوتا ہے ہاؤس وائف کے لیے کہ ڈائری لے کر بیٹھ جائے، لیکن اس سے بہت کچھ ہم قابو پا سکتے ہیں. یقین جانیے، آپ ہفتہ 15 دن یہ چیز کر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ جب وہ پیسے جب آپ بچ جائیں ہیں نا آپ کے، تو آپ اسے بینک میں سیو کر لیں، چاہے وہ چھوٹی سی ہی رقموں میں کہتی ہوں. اور اگر بینک میں نہیں سیو کر لی تو بانڈس لے لیں. کم وہ ہے، چھوٹا سا بھی اگر آپ کے پاس سیونگ کا اماؤنٹ ہے اسے چھوٹا مت سمجھیں. 100 کا بانڈ ہے، 200 کا ہے، 750 کا ہے. یہ بانڈس بہت اچھے بچت سے مل جاتے ہیں. آپ ان کو بائی کر لیں. اور یہ فارمولہ اب آزمائیں گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور دیکھیے، اپنی جو کل انکم ہے اس کو 3 کیٹیگریز میں آپ ڈیوائڈ کریں. اس کے اندر 50% آپ کا گروسری ہے، 30% آپ کا شوق ہے، اور 20% آپ کی سیونگ ہے. اس طریقے سے آپ اماؤنٹ کو ڈیسائیڈ کریں گی تو آپ کو کافی کچھ آپ کی سیونگ ہو جائے گی. اور گھر کے ہر فرد کی، فیملی ممبر میں سب کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچت میں آپ کا ساتھ دیں. آپ کے بچے ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، کیونکہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو سب کا ہی فرض بنتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کی پاکٹ منی ہے. اب یہ مت کہہ دیجئے گا کہ بھائی بچوں کے پیسوں پر بھی نظر رکھ رہی ہیں. یقین جانیے، چھوٹی سی عمر سے اب بچوں کو سکھائیے یہ چیزیں. بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں اور یہ اچھی ہیبٹس ہیں جو ہم اپنے بچوں میں انکلوڈ کریں گے. اس طریقے سے وہ اپنے لیے بھی کچھ خرید لیں گے اور دیگر کو بھی گفٹ دے دیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. یقین جانیں آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی، لیکن ریمائنڈر بہت اہمیت رکھتا ہے. میں نے آپ کو یاد دلا دیا. آپ بھولے ہوئے تھے بہت ساری چیزیں، اب آپ کو یاد آ گئی ہیں. اب آپ بہتر طریقے سے اپنے گھر کا نظام چلا لیں گی. اور پھر آپ کو کیسی لگی میری یہ ویڈیو، میری یہ کاوش ضرور بتائیے گا.
اور جانے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔